بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے اور مدینہ میں ایک نئے معاشرے کے قیام، مدینہ کے تمام قبیلوں، انصار و مہاجرین اور دیگر باشندوں مثلاً یہود وغیرہ کے ساتھ کچھ معاہدوں کا تذکرہ کیا تھا، اور نئی جو ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوئی تھی، آپ نے کیسے ان ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہوئے مدینے کو امن و عاشتی کا گہوارہ اور ایک نئی تنظیم کے ساتھ ایک نیا معاشرہ اور ایک نئی سوسائٹی کی تشکیل کی تھی۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہود مدینہ کے ساتھ ایک اور معاہدہ کیا تھا، اس پر تذکرہ ہوگا۔ ہجرت کے بعد اور اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط طریقے سے قائم کرنے کے بعد اور سیاسی اور انتظامی امور سے فارغ ہونے کے بعد اور سب کو عقیدہ توحید پر گامزن کر لینے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاملات کو منظم کیا جائے، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سوچا کہ مدینہ کے تمام باشندوں کو امن و سلامتی کے ساتھ، خوشبختی اور بھلائی کے ساتھ، تمام بشریت، تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے جینے کے راستے ہموار کیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سے درگزر کے لوگوں سے عفو درگزر کا معاملہ کرنے کے قوانین پاس کیے، جس کا دنیا نے اس سے پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیا تھا، جس دنیا میں کہ تعصب اور ایک دوسرے پر برتری جتلانا اور ایک دوسرے کے سلسلے میں بہت زیادہ غلو یا جفا سے کام لینا عام تھا۔ جب ان امور سے فارغ ہو چکے تو مدینہ کے سب سے قریبی باشندے مسلمانوں کے علاوہ وہ یہود تھے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ وہ اگرچہ بظاہر نقصان دہ نہیں معلوم ہوتے، لیکن اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کسی جھگڑے یا کسی بدلے یا مقابلہ کا، کسی دشمنی کا بھی مظاہرہ نہیں کیا تھا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن و سلامتی کا پابند کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا ان کے ساتھ، جس میں ان کو مکمل دین و مال کی آزادی بھی دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی طرح کی لڑائی جھگڑے یا کسی طرح کا مال وغیرہ ان سے لینے کی کوئی بات نہیں کی۔ اس معاہدے کے بنود جو تھے، اس معاہدے کے جو شرائط تھیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ طے کی، جن میں سے کچھ کا تذکرہ ابھی ہمارے سامنے گزرا اور کچھ ابھی ہم اس معاملے کے بقیہ بنود سنیں گے۔ معاہدے کے بنود کچھ اس طرح تھے کہ بنو عوف کے جو یہود ہیں وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور مسلمان یہود کو ان کے دین پر باقی رہنے دیں گے، اور مسلمان اپنے دین کی پابندی کریں گے، خود بھی اور مسلمانوں کے جو ماتحتین ہیں وہ بھی۔ اسی طرح سے بنو عوف کے علاوہ جو یہود ہیں ان کو بھی ان کے دین پر رہنے کی مکمل آزادی ہوگی، اور ان سے کسی طرح کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ یہود اپنے اوپر اپنے نان و نفقے کے ذمہ دار ہوں گے، اور اسی طرح مسلمان اپنے نان و نفقے کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ تیسرا بند ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی مدد اور حمایت کریں گے، خاص طور سے ان لوگوں کے خلاف جو اس معاہدے والوں کے ساتھ یعنی یہود یا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا ارادہ رکھے۔ چوتھا بند ہے کہ یہ معاہدہ خیر خواہی اور نصیحت
کی بنیادوں پر قائم ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں کی ترغیب دینے پر گناہ کے کاموں کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پانچواں بند یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے حلیف، اپنے دوست، اپنے ہم خیال کو امان دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی مواخذہ، کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ چھٹا بند یہ تھا کہ مظلوموں کی مدد کی جائے گی۔ اور ساتواں بند یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہود بھی مل کر کے مسلمانوں کی حمایت میں جنگ کریں گے جب تک کہ یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ آٹھواں بند یہ تھا کہ مدینہ پورا کے پورا حرمت والا ہے، بلد حرام ہے اس معاہدے کے لوگوں کے لیے خاص طور پر۔ نواں بند یہ تھا کہ جو یہ معاہدہ کر رہے ہیں ان کے درمیان اگر اس معاہدے کے کرنے والوں کے درمیان کوئی واقعہ، کوئی جھگڑا، کوئی ایسی بات پیش آتی ہے جس کے شر و فساد کا خوف کھایا جائے تو اس کو لوٹا کر کے اللہ اور رسول کی جانب لایا جائے گا، اس کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ دسواں بند یہ تھا کہ قریش یا قریش کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی، ان کو مدینہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور 11واں بند یہ تھا کہ جو مدینہ پر حملہ کرے گا سب مل کر کے آپس میں اس کے خلاف مدینہ والوں کی مدد کریں گے، ہر آدمی اپنی جانب سے مدینہ کی سرحد کی حفاظت کرے گا۔ 12واں اور آخری بند اس معاہدے کا یہ تھا کہ اگر کوئی ظالم یا گنہگار شخص ہو تو یہ معاہدہ اس کے بچاؤ کے راستے میں آڑے آ کر کے نہیں کھڑا ہوگا کہ اس معاہدے کی روح سے اس کی کوئی بچاؤ یا اس کی کوئی پشت پناہی ہو، بلکہ ظالم کو اس کے ظلم کا اور گناہگار کو اس کے گناہ کا بدلہ ملے گا۔ اس معاہدے کے مکمل کر لینے سے مدینہ اور مدینہ کے آس پاس کے علاقے ایک ایسی وفاقی سلطنت میں تبدیل ہو گئے جس کی راجدھانی مدینہ قرار پایا، اور اگر کہنا درست ہو تو اس کے رئیس، اس کے صدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے، اور اس میں برتری اور غلبہ مسلمانوں کا تھا۔ اس طرح سے مسلمانوں کے لیے اور اہل اسلام کے لیے مدینہ اسلام کی پہلی دارالسلطنت اور راجدھانی کی حیثیت پا گیا۔ مدینہ اور اسلامی سرحد کی وسعت کے لیے، کشادگی کے لیے، پھیلاؤ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے دیگر قبائل کے ساتھ بھی اسی کے جیسے معاہدے کیے۔ یہ تو تھا یہود کے ساتھ معاہدوں کا تذکرہ، جیسا کہ پچھلے درس میں بھی اشارہ کیا گیا تھا۔ اسلامی معاشرے کی پہچان اور اس کا ایک بنیادی مرکز مسجد ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ذہنی سکون حاصل ہوا تو آپ نے مسجد نبوی کی بھی تعمیر کی۔ یہ مسجد نبوی اسی جگہ تعمیر ہوئی جہاں آپ کی اونٹنی ہجرت کے موقع پر آ کے بیٹھی تھی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ مسجد بنانے کا حکم دیا۔ وہ زمین 2 یتیم لڑکوں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قیمت دے کر کے وہ زمین خریدی، جبکہ ان لوگوں نے اس زمین کو ہبہ کر کے مسجد نبوی کے لیے پیش کرنے کی بات کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو قیمتاً لیں گے۔ بذات خود آپ اس کی تعمیر میں شریک رہے، پتھر اور اینٹیں ڈھوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری رہتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار و مہاجرین سب کو بخش دے۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر ربنا واطہر، کہ یہ بوجھ اٹھانا نہ کہ خیبر کا بوجھ اٹھانا، یہ ہمارے رب کے نزدیک زیادہ نیکی اور زیادہ پاکی کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر صحابہ کی نشاط اور ان کی چستی مسجد نبوی کی تعمیر میں ان کی دلچسپی اور بڑھ جاتی،
حتیٰ کہ کسی صحابی سے کہتے ہوئے سنا گیا کہ لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المضلل، کہ اگر ہم بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے تو یہ ہماری جانب سے بڑا گمراہ کن کام ہوگا۔ اس جگہ کو جو مسجد نبوی کے لیے منتخب کی گئی تھی برابر کیا گیا، اس میں کچھ کھنڈر تھے، کچھ درخت تھے کھجور کے، ایک بیر کا درخت تھا اور کچھ مشرکین کی قبریں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھیڑ کر کے برابر کر دیے جانے کا حکم دیا اور کھنڈروں کو بھی زمین کے برابر کر دینے کا حکم دیا۔ کھجور کے درختوں اور بیری کا جو درخت تھا اس کو اکھاڑ کر کے کاٹ کر کے مسجد کے قبلہ جانب نصب کر دیا گیا، گاڑ دیا گیا۔ قبلہ بیت المقدس کی جانب تھا۔ مسجد کے دونوں کنارے پتھر کے بنائے گئے اور مسجد کی دیواریں اینٹ اور گارے کی بنائی گئیں۔ مسجد کی چھت کھجور کی چھال کی اور مسجد کے ستون اور کھمبے کھجور کے تنوں سے بنائے گئے۔ مسجد کی سرزمین ریت اور کنکریوں سے بچھائی گئی۔ مسجد کے 3 دروازے رکھے گئے، لمبائی تقریباً 100 گز اور چوڑائی بھی اس سے کچھ کم یا زیادہ تھی، اور اس کی بنیاد تقریباً 3 گز رکھی گئی۔ مسجد کے ساتھ ساتھ لگتے ہوئے پتھر اور اینٹ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کمرے بھی بنوائے اور ان کی چھتوں کو بھی کھجور کی چھالوں اور کھجور کے تنوں کی بنوایا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے کمرے قرار پائے۔ ان کمروں کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے انہی حجروں میں منتقل ہو گئے۔ ازواج مطہرات کی باری لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زوجہ مطہرہ کی باری میں اس کے یہاں قیام کرتے تھے۔ یہ مسجد صرف پنجگانہ نماز کی ہی جگہ نہیں تھی، بلکہ لوگوں کے اکٹھا ہونے، اسلامی تعلیمات اور رہنمائیاں سیکھنے اور ایک ایسے جگہ کا مرکز کا کام کرتا تھا جس میں تمام لوگ مل کر کے آپسی تمام فرق اور اختلافات مٹا کر کے اسلامی اخوت کے رشتوں کو اور گہرا کرتے تھے، اور یہیں سے تمام طرح کے معاملات اور رہنمائیاں معاشرے کے لیے جاری ہوتی تھی۔ یہ مسجد ایک پارلیمنٹ کا بھی کام کرتی تھی، جہاں آگے مستقبل کے امور کے لیے مشورے ہوتے تھے اور اس کی تنفیذ اور اس کو لاگو کیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک مدرسہ بھی تھا جس میں لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ان بے کس اور بے سہارا مہاجرین کا جن کا کوئی گھر بار مال و منال آل اولاد نہیں تھی، اس کے متصل ایک جگہ تھی جس کو صفہ کہا جاتا تھا، وہ ان بے سہاروں کا مسکن اور ٹھکانہ بھی تھا۔ ہجرت کے ابتدائی زمانے میں ہی اذان مشروع قرار دی گئی۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ نے اس سلسلے میں بہت مشہور خواب دیکھا، ان کے علاوہ کچھ اور صحابہ نے بھی، اور جس سلسلے کی روایات سنن اور مسانید کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد اسلام کا یہ نغمہ جو آفاق میں گونج اٹھتا تھا، ہر دن 5 مرتبہ بلند ہونے لگا، اور جس کی گونج سے تمام دنیا کے گوشے گونج اٹھتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسلام کی دعوت کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اسلام مدینہ سے باہر دیگر علاقوں تک بھی اس کی آہٹ سنائی دینے لگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مدینہ کے لوگوں کو کچھ خطرات کا بھی سامنا تھا۔ ان بھائی چارگی اور تمام طرح کے معاہدوں اور عہد و پیمان کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس رہتا تھا کہ ابھی معاملات اتنے پرامن نہیں ہوئے جتنے بظاہر لگتے ہیں،
اور کفار سے ہر طرح کی شر انگیزی کا خطرہ قائم تھا۔ آگے ہم سنیں گے کہ کس طرح سے کفار مکہ مدینہ میں مسلمانوں کے خوشحالی اور امن و امان سے رہنے سے جزبز ہو گئے تھے، جل اٹھے تھے، اور مسلمانوں کے جڑ سے خاتمے اور ان کے مٹانے کی تدبیریں کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں ان لوگوں نے کیا کیا مکاریاں اور حیلے اختیار کیے، یہ آگے سنیں گے، یہاں تک کہ سن 2 ہجری میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان اسلام کا پہلا معرکہ پیش آئے گا، جس کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان کہا ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں ان سارے واقعات کے متعلق سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔